بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل من یقربنی الی حبک۔ اللہم طہر قلوبنا اللہم طہر قلوبنا اللہم طہر قلوبنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، جلالت، بزرگی اللہ رب العزت دی ذات واسطے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا دے خالق نے، مالک نے، رازق نے، گنج بخش نے، رنج بخش نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ رب العزت جدوں کسے کام دا ارادہ کرن، اللہ رب العزت دا قرآن بیان کرتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ رب العزت ایک لفظ کن کہن نال حیرت انگیز چیزاں مارتے وجود چ آ جاندیاں نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لفظ فان کہن نال قوماں فنا دے گھاٹ اتر جاندیاں نے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت اتنی عظمت، اتنی شان دا مالک ہے، وہ صرف پانی نو حکم دے، پانی دے اندر ایک سونامی دی لہر ابھرے، لکھاں انسان آنے وقت دے اندر ایک لمحے دے اندر موت دی آغوش سے چلے جاندے نے۔ اور میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی قدرتاں رکھن دے باوجود وہ رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ انسان دن رات گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں پھر بھی مہلت نہیں جا رہے ہیں۔ اتنا کو مہربان ہے کہ کو سچے دل نال توبہ کر لیں گے اللہ رب العزت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے سورۃ الفرقان دے اندر، پارہ نمبر 19 دے اندر، سورت نمبر 25 دے اندر، میرے بھائیو اپنے رب کو پہچانو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی پہچان، اللہ دی قدر اپنے دلہ دے اندر پیدا کرو۔ اللہ رب العزت اتنے مہربان نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جڑا بندہ توبہ کر لے، میرے کو معافیاں مانگ لے، میں ایڈا رحمان رب ہاں، میں ایڈا رحیم رب ہاں، میں اور گناہاں نو صرف معاف نہیں کرتا، میں اور پوری زندگی دے گناہ اٹھا کے نیکیاں بدل دے۔ جڑا رب اتنا مہربان ہے، انہیں کو دعا کریے اللہ جننے ساتھی آئے نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سمیت ساری زندگی دے جننے گناہ ہوئے نے، اللہ سارے انہوں نیکیاں بدل۔ میرے بھائیو، ایک دعا، دوسری دعا میں کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو سارے
بغیر حساب تو اللہ جنت میں داخل فرمائے۔ میں اور میرے ساتھی فضیلت الشیخ حضرت مولانا الطاف سلفی صاحب سفر کر کے آئے ہیں، 40 میل کا سفر طے کیا ہے خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا واسطے، اور اللہ رب العزت مسافرہ دی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ میں دعا کرنا یا اللہ جے تیرے بندے تیرے گھر دے اندر آ گئے نے، اے اللہ سارے سارے دے گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل کے اللہ کل قیامت دی رسوائی تو سانو بچا کے اللہ اے مالک الملک اے اللہ سبحانہ و تعالی سانو بغیر حساب تو جنت دے داخل۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسل انسانی دی ہدایت واسطے جتنے پیغمبر مبعوث فرمائے نے سارے عزت دے لائق نے، احترام دے لائق نے، سب تے کروڑا ارباں درود و سلام، اور خصوصاً امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الہدا، رحمت للعالمین پیغمبر سید ولد آدم، پورے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے سردار نبیاں دے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے اتے لکھاں کروڑاں ارباں درود و سلام، اور اس تو بعد رحمت اور بخشش دیا دعاواں صحابہ اکرام واسطے، اہل بیت عظام واسطے، آئمہ اکرام واسطے، اولیاء اکرام واسطے، علماء اکرام واسطے جنہاں دین حق دی خدمت کی تھی، اللہ رب العزت دا حق دا پیغام لوگاں تک پہنچایا۔ میرے بھائیو، اسلام بڑا سونا مذہب ہے، یہ ہر ایک کی عزت اور احترام دی دعوت دیتا ہے۔ ساڈا مسلک اللہ رب العزت دی جو عظمت ہے وہ بھی لوگوں نے سامنے دسی دی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان ہے اور عظمت ہے وہ بھی بیان کری دی ہے، جو صحابہ کرام دی عظمت ہے وہ بھی دسی دی ہے، جو اولیاء کرام کا بھی احترام ہے وہ بھی لوگوں نے دسی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین سب دی جو شان و منزلت ہے لوگوں نے سامنے بیان کری دی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسنین کریمین، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا جو مقام ہے وہ بھی بیان کرید ہے۔ لوگاں نے غلط فہمیاں اور افواہاں پھیلا دیتیاں کہ انہاں دی مسجد نہ جایا جو تے کسے نوں منتے نہیں۔ میرے بھائیو، ایتھے دوویں خطیب اہل حدیث دے سی آئے ہیں، ایک ذمہ دار دین دے خادم ہاں۔ خدا شاہد ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام میں اور میرا خطیب اونا کے لے گا نہیں جنہ تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود نہیں پڑے گا۔ صحابہ اکرام دا نام لوانگے تے عزت اور عظمت نہ لوانگے۔ میرے بھائیوں، یہ غلط فہمیاں نے جنیاں پھیلا دیتیاں گئیاں نے، اور انہاں مساجداں دے اندر لوگاں دے درمیان اختلافات پیدا کر کے ایک دوسرے تو دور کیتا گیا ہے۔ میری تمہید زیادہ ہو گئی ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہنا۔ میں اپنے ذہن کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت دی جو شان و منزلت ہے اور انسان نو مومن نو کی حکم دیتا گیا ہے کہ وہ اپنے رب دے بارے کی اعتقاد رکھے۔ میرے بھائیو، میری گفتگو دا محور ہوئے گا، اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا گیا، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیڑا عمل لوگاں نو سب تو زیادہ جنت دے اندر لے کے جائے؟ دل دی تختی دے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان لکھن والا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام دسے، فرمایا ایک اللہ رب العزت دا خوف یعنی تقوی، بندے دے دل بندے دے دل وچ اللہ رب العزت دی قدر و منزلت ہو، اور دوجا بندے دا حسن اخلاق اور اچھا اخلاق۔ اے دو عمل ایسے نے جنہی وجہ تو انسانیت سب تو زیادہ جنت میں جائے۔ لوگاں دے دل وچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی عزت عظمت قدر نہیں، ہر ایک چیز تو پردہ کر لیا جاتا ہے، لیکن جنہوں گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا حیا کو نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات کا اللہ رب العزت دی قدر ہی کو نہیں۔ ذہن دے اندر اللہ دی ذات تو کوئی پردہ ہی نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ میدان محشر کے اندر پہاڑاں جنیاں نیکیاں لے کے آؤں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریت کے ذرات آن انہوں نے پراگندہ
ذرات انہاں دی نیکیاں اڑا لین گے. اے او لوگ ہون گے جڑے بندیاں دے وچ تے نیکیاں کردے سن لیکن جدوں تنہا ہوندے سن انہاں نوں اللہ دا خوف نہیں سی ہوندا. جدوں ہی موقع ملدا سی اللہ دی نافرمانی کر چھڈ. اللہ رب العزت دا حیا نہیں سی انہاں دے دلاں دے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا خوف کو نہیں سی, تقوی کوئی نہیں سی. آؤ میں قرآن دے اندر دلائل دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کا مقصد کی بیان کیتا ہے اور عبادات کا مقصد کی بیان کیتا ہے. آؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس کتاب کا پہلا پارہ کھولنے ہیں. پارہ نمبر 1 سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ ایت نمبر 21 ایت نمبر 21 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے کائنات دے لوگوں اپنے رب دی عبادت کرو. وہ ذات جن نے تھانوں بھی پیدا کیتا ہے, تواڈے تو پہلی مخلوق نو بھی کیتا ہے. کدے واسطے کیتا ہے؟ لعلکم تتقون, تسی اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ. تواڈے دل وچ اللہ دی قدر پیدا ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا حیا تواڈے دلاں وچ آ جائے. عبادت کا مقصد ہے انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہے. ہن پارہ نمبر 2 اٹھاؤ, سورۃ نمبر 2 اٹھاؤ. سورۃ البقرہ دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض کیتے نے. تساں بڑی مشہور ایت بڑی دفعہ سنی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر وہی مقصد کہ اے ایمان والے روزے فرض کیتے گئے نے, تواڈے تو پہلو لوگاں نے بھی فرض کیتے گئے سن تاکہ تسی اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا حیا اور خوف تواڈے دلاں دے اندر آ جائے. حج دا تذکرہ کیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 2 سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ دی ایت نمبر 197 دے اندر, ایت نمبر 197 دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو تسی حج کرن ٹرے ہو تزودوا تو زیادہ راہ لے لو فإن خیر الزاد التقوی, لیکن بہترین زیادہ راہ تقوی ہے. تواڈے دلاں وچ اللہ دا خوف, اللہ دی حیا اور تقوی ضرور ہونا چاہیے. ہن پارہ نمبر 18 اٹھاؤ. سورۃ الحج دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیتا ہے. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے کائنات دے لوگوں, تانوں اللہ رب العزت تواڈیاں قربانیاں دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا گوشت پہنچدا ہے, دا خون پہنچدا ہے. اللہ رب العزت تے تواڈے دلاں دا تقوی پہنچدا ہے کہ تواڈے دلاں وچ تقوی کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین, وہ لوگوں آخرت کے اندر اچھا انجام میرے کو ڈرن والے دا متقیاں دا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ نمبر 24 دے اندر سورۃ نمبر 39 دے اندر ایت نمبر 73 دے اندر سورۃ الزمر دے اندر سورۃ الزمر سورۃ نمبر 39 پارہ نمبر 24 ایت نمبر 73 دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اور کائنات کے لوگوں جنہیں متقی تے پرہیزگار لوگ ہون گے انہاں نوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی جنتاں بڑی باعزت طریقے نال انہاں دے وفد بنا کے جنت ال کلے جان گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ رب العزت فرمانے نے پارہ نمبر 30 دے اندر سورۃ النبا دے آخری رکوع دے اندر ان للمتقین مفازا حدائق و انابا. کائنات کے لوگوں یاد رکھو بے شک میرے کو ڈرن والے, میرا خوف کھان والے لوگ ہی کامیاب. پتہ لگا تقوی کوئی اہم خاصیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے دے دل وچ تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہن میں دساں گا تقوی کی ہے اور یہ ثمرات کی ملتے ہیں. دیکھو تقوی سی نا, اللہ دا خوف سی نا, عورت نے زلیخا نے سارے کمرے بند کر لے نے اور یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دیتی ہے. انہاں کی فرمایا معاذ اللہ, مینوں اللہ دا خوف ہے, میں اللہ دی پناہ ہے اور وہی دعوت قبول نہیں کیتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی دا اجر کی دیتا ہے. اٹھایا یوسف علیہ السلام کو قید خانے دے اندروں, جیل خانے دے اندروں, اور تقوی دی وجہ تو مصر دے تخت تے بٹھا کے شاہ مصر بنا دے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا باپ بیٹے دے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. میرے بھائیوں سے سب کا عزت اور احترام کرنے ہیں.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے ہیں، صحرائی علاقہ ہے، گرمی ہے، آسمان تو اگ برسا رہا ہے، کھانے کا ٹائم ہویا، دوپہر کا وقت ہے، بیٹھ گئے۔ پیارے بھائی اندر تشریف لے آؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواڈے تے اپنی رحمتاں نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محفل دے اندر آئے ہو، جنوں واپس جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواڈا پورا نامہ اعمال نیکیاں نال بھر دے۔ اور یاد رکھو جڑے تسی آ گئے ہو اپنے آپ کو کم خوش نصیب نہ سمجھو، تانوں اللہ رب العزت نے اپنے گھر وچ پسند کیتا ہے تا اپنے گھر وچ بلایا ہے، اور اللہ رب العزت دے رحمت والے فرشتے تواڈے نال بیٹھے، صرف تسی دیکھ نہیں سکتے۔ سانو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان دے اوتے اتنا یقین، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر پاک زبان، آپ دی خوشبودار زبان جو لفظ نکلے نے وہ بالکل سچے نے۔ آپ نے فرمایا جتھے بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہوئے اللہ نے رحمت والے فرشتے اس محفل وچ اتر آندے نے، انہوں اپنی رحمت والی پراں نال ڈھانپ لیندے نے، انہاں دے نال بیٹھ جاندے۔ کڈے خوش نصیب ہو، اسی گھراں وچ اپنا رشتہ داراں دے درمیان بھی بہنے ہاں، اسی بال بچیاں دے درمیان بھی بہنے ہاں، اسی دوستاں دے درمیان بیٹھ کے گپاں بھی لانے ہاں، کچھ لوگ تاش بھی کھیڈتے ہیں۔ او میرے بھائیو تسی کڈے خوش نصیب ہو کہ اللہ دے بابرکت مقدس مخلوق، پاک مخلوق فرشتیاں دے درمیان بیٹھ کے، کتنی خوش نصیبی ہے۔ میں گل کر رہا صحرائی علاقہ ہے، آسمان تو سورج اگ برسا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھوک لگی، کھانا کھولیا، غلام نالے ویکھیا ایک لڑکا بھیڈاں دا انجر چرا رہا ہے، بھیڈاں اور بکریاں اور لیلیاں دا انجر بڑا بڑا ہے چرا رہا ہے۔ کھانا کھولیا، آنے نے تال یا غلام عقل والا، ہوں تقویٰ ہون لگا جے سامنے، اور یہ نتیجہ ویکھیا جے کی ملتا ہے۔ تال یا غلام عقل مانا، اے لڑکے آ اور ساڈے نال کھانا کھا۔ عرب والے ویسے بھی مہمان نواز نے، اور اگر بندہ اپنے رزق دے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ سب تو بڑا نسخہ یہ ہے کہ کھانا کھلائے، اور بلکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت وچ جان والا عمل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واتیموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، لوگ رات کو ستے پہ اور اٹھ کے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سلامتی نال جنت میں پہنچ جاؤ۔ تو کیا آ لڑکے ساڈے نال کھانا کھاؤ، لڑکا کہندا ہے میں تے قیامت دی گرمی تو ڈردیاں، قیامت دیاں سختیاں تو ڈردیاں نفلی روزہ رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، اس صحرا دے اندر تہذیب و تمدن تو اتنا دور، شہر تو اتنا دور، مدرسیاں تو اتنا دور، کلچر تو اتنا دور، ایک صحرا دے اندر ایک آجری دا اتنا تقوی کہ نفلی روزہ رکھے ہے، ایڈی گرمی شدید دے اندر اور باجرے ہے بھیڈاں دے مگر پھر بھی روزہ رکھے ہے۔ ساڈی قوم کو فرضی روزہ رکھنا بڑا اوکھا لگتا ہے۔ حیران رہ گئے، ہن انہوں پرکھن واسطے، انہیں ججمنٹ کرن واسطے آنے نے لڑکے ایک لیلا وچوں سانو دے دے، اسی اینو ذبح کر کے کھانا بنا لاں گے اور تینوں پیسے دیاں گے، تو 4 دن موج کر لئی تے مالک نو آکھی کہ لیلے نو یا بھیڑ نو بھیڑیا چک کے لے گیا، بگیاڑ کھا گیا۔ ہن اس لڑکے کی گفتگو سنو، انہیں آخیا مسافرو پتہ نہیں سی گوردن مدینہ صحابی رسول نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے مسافرو یہ گل درست ہے، اتنے بھیڑیے آؤندے بھی نے، بکریاں چوک کے بھی لے جاندے نے، لیکن میں اگر تواڈے سامنے بکری یا بھیڑ ویچ کے پیسے بوجھے چ پاؤں گا اور مالک نو آکھاں گا کہ انہوں چوک کے لے گیا بگیاڑ، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کتنے دے؟ اللہ نہ میرے کو حساب لے گا آج تک کوئی ویکھے نہ ویکھے، اللہ رب العزت دی ذات تے ویندی ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے،
دل کے اندر اتر گئی گل، جدھر جاندے نے زبان تے لفظ جاری ہو گیا، فائن اللہ فائن اللہ فائن اللہ، باللہ بلایا اس آجری دے مالک نو اور کیا اور فلانے صحرا دے اندر ایک چرواہ ہے تیرا، انہوں کیویں آزاد کرنا ہے؟ اور مالک کہتا ہے انہیں تے اتنے 1000 دینار قرض ہے انہیں، وہ دے کوئی آخیا پکڑ ہے اور کرتا اے تقوی اللہ کا خوف ذہن وچ لیا ہے نا، ہن اللہ رب العزت قدردانی کرن لگے نے، اسی تے 1000 تے 100 تے اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں، اے ہن اللہ سبحانہ و تعالی قدردانی کرن لگے نے، اللہ ہن دین لگے نے، اللہ انعام دین لگے نے، فرمایا کتنے پیسے نہیں لے گیا، اتنے 1000 دینار نے، آخیا پکڑ آزاد کر اس لڑکے نو، پھر اس لڑکے نو بلایا اور کیا وہ جڑا اجڑ ہے وہ کنے رہی نے، کہو اتنے لاکھ کا اجڑ ہے، فرمایا اللہ بھی اجڑ اور یہ اجڑ بھی انہوں دے دے، پھر اس لڑکے نو بلا کے کیا کہ تیری اس ایک گل میں فائن اللہ، تیرے اس فکرے نے، تیری اس خدا خوفی نے، تیری اس جڑی تو اللہ دی قدر دانی کیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرا اتنا مول پایا ہے، آج تو بعد تو دنیا دی غلامی تو آزاد ہو کے ایک آزاد شہری ہے، اور میں اپنے رب کو دعا کرنا کہ تیرا یہ فکرہ فائن اللہ، تیری ایک گل جڑی ہے تینو جہنم دی اگ تو بھی آزاد کرے۔ میرے بھائیو ہے جے تقویٰ کہ کوئی نہیں دینا پیا، اللہ رب العزت دی ذات تے دیندی ہے نا بھائی میرے بھائیو، اگر یہ خاصیت ساڈے معاشرے دے اندروں ختم ہو گئی، اگر تقوی اندر آ جائے، کوئی دودھ دے اندر پانی نہ پائے، کوئی مرچاں دے پھک نہ ملائے، کوئی زندگی بے پہچان والی دعاواں دے اندر ملاوٹ نہ کرے، اور تساں بڑا مشہور واقعہ سنیا ہونا ہے، لیکن میں ہر واقعے ایک نصیحت ہوئے وچوں کڈن ڈال دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے اور گشت کر رہے نے، ماں اپنی بچی کو کہہ رہی ہے بیٹی اے دودھ تھوڑا ہی دیتا ہے، بکریاں نے وچ کچھ پانی پا لے، 4 پیسے ود بن جا، اور بچی نے کیا کہ میں دعا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری قوم دیا بیٹیاں کو ایک انداز دے دے، خدا چاہے ایسا بیٹیاں پیدا ہو، کتنے چلی گئی ہیں وہ بچیاں، کتنے چلی گئی فاطمہ بنت عبداللہ جنہی طرابلس کے میدان جنگ کے اندر زخمیاں نو پانی پلاندی شہید ہو گئی، اور جنہیں بارے اقبال نے کیا فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ کتنے چلے گئے وہ لوگ، اسلام کتابوں میں رہ گیا، مسلمان قبرستانوں کے اندر چلے گئے، اور بچی کی کیا سن لو، تقوی سامنے آن لگا جائے تو اللہ رب العزت تقوی دی جو قدردانی کرتے ہیں وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ بچی کہتی ہے اماں خلیفہ دا حکم ہے کوئی دودھ وچ پانی نہ پائے، کوئی ملاوٹ نہ کرے، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو خارج۔ ماں کہتی ہے دیے بیٹیے خلیفہ پتہ نہیں کتنے ستے پہ، خلیفہ پتہ نہیں کتنے ستا پہ، تو دودھ وچ پانی پا، اور انہیں فاروق نے باہر کان لائے۔ سبحان اللہ، اسلام کتابوں میں رہ گیا، مسلمان قبرستانوں کے اندر چلے گئے۔ قوموں کو یاد ہے آج تک حقائق ان کی، صفائے ہستی پہ نقش ہے صداقت ان کی، کتنے چلے گئے وہ لوگ۔ عمر فاروق نے باہر کان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ انہوں نے کروڑ حرام کا نازل فرمایا۔ ماں کہتی اماں، ماں کہتی اور بیٹی کہتی اماں خلیفہ تے سو گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو تے اونگ بھی نہیں آتی، خلیفہ تے سو گئے ہون گے، لیکن اللہ رب العزت دی ذات تے ویندی ہے نا بھائی، میں دودھ وچ پانی نہیں ملاواں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سنتے سن پہ لائی دروازے پہ نشانی لگایا، نشان دروازے پہ، اللہ کا خوف کھاتے اس بچی نے، اور اللہ رب العزت کی قدردانی کرنے لگے۔ بندہ اللہ کی نافرمانی تو بچے دے صحیح، بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اپنے ذہن لے آوے دے صحیح۔ حضرت عمر فاروق پہنچے، بچیاں نے بلایا، کیا میرے بیٹو اس متقی اس تقوی والی بچی نال، اس لڑکی نال تواڈے جو کوئی شادی کرے گا؟ حضرت عاصم بن عبداللہ، حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اے ابا جی میں حاضر ہوں، میں اور نال شادی کراں گا۔ ہن اس اللہ نے خوف نے اس بچی دے تقوی دی اللہ رب العزت نے قدردانی کی کیتی ہے، اٹھایا اس بچی نو ایک چرواہے دے کرو، اٹھایا اس بچی نو ایک غربت زدہ بستی دے اندروں، اٹھایا اس بچی نو ایک غریب گھرانے دے اندروں، 22.5 لاکھ مربع میل دے فاتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نو بنا چھڑیا اس بچی خلیفہ وقت دی نو بنا چھڑیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچی دی نسل چوں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا ہیرا پیدا فرمایا۔ اے جے تقوی دے ثمرات مولانا عبد المالک مجاہد سنہری واقعات دے اندر واقعہ لے کے آئے کہ بستی دے اندر باہری شہر دے بیرونی جگہ دے کسی دا مکان سی، ایک آدمی رہ رہا سی، رات دا وقت دروازہ کھٹکایا، کسی دیکھا ایک خوبصورت عورت ہے، شام پیر والی ہے، انہیں کہا میں رات گزارنا چاہیے ہے، کیا جو علیحدہ کمرہ دیتا، پردے دے اندر انہوں سوال دیتا، ادھر بندہ سو گیا، رات ہوئی شیطان آیا۔ میرے بھائی اور شیطان انسان کا سب تو بڑا دشمن، یہ کوشش ہوتی ہے میں کسی طرح یہ جہنم اہل نار چو جہنم والے چو بنا دیا ہے، یہ پوری زندگی کی محنت اور عبادت ضائع کرا دیا۔ شیطان آیا، وسوسہ پایا، وہی تو کتنا سادہ بند ہے، ایک خوبصورت عورت ستی پئی ہے، تو بے خبر ہے، اٹھ نہ اپنا ارادے دی تکمیل کر، میں چونکہ شرم و حیا دے لہجے دی گفتگو کرن دا قائل ہاں، اٹھ بولتا۔ انہیں ویکھیا موم بتی جلدی بھی پئی، تے انگل رکھی، انگل جل گئی، انگل جل گئی تو کہتا ہے بندے تو تے دنیا دی معمولی اگ نہیں برداشت کر سکیا، یہ برائی کر کے جہنم دی اگ کنے برداشت کرے گا۔ ارادہ ترک کیتا، استغفر اللہ پڑھیا، تھوڑی دیر بعد پھر شیطان آ گیا، رات گزرتی جا رہی ہے، تو بیٹھے اٹھ بولتا، مجبور و بے بس عورت ہے، کوئی اور والی وارث نہیں، تیرے اختیار ہے اور تو لیٹے ہیں۔ انہیں دوسری انگلی رکھی محبت کی رہتے ہوتے، انگل جل گئی تو کہتا ہے بندے تو نے دنیا دی آگ نہیں برداشت کرتے، کیا اپنے رب دا سامنا کنے کرے گا؟ والی من خاف مقام ربہ جنتان، جڑا اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ واسطے دو ہی نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر بعد پھر خیال آیا، پھر تیسری انگل رکھی، پھر چوتھی انگل، پھر انگوٹھا، پنجے انگلاں جل گئیاں، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے اذان دیتی، اٹھ کے وضو کی توضو اور نفل پڑھ کے اللہ تیرا شکر ہے تو میری پوری زندگی دی محنت برباد ہو تو بچا دے۔ میرے بھائی کو تک ہے اے اللہ دا خوف، للہیت پیدا ہو جائے کہ کوئی نہیں دیتا پیا، لیکن ایسے میں اگر میں جنوب کراں گا میرا رب دے دیتا ہے نا پیا، اللہ رب العزت دا حیا للہیت پیدا ہوئے۔ اور کوئی بھی عمل کرو یاد رکھو تقوی دے اندر سب تو بڑی چیز رکاوٹ جنہ چر اے میں جی گل کرن لگا تساں نہیں سنی ہو، بندہ ہونا چر متقی بن ہی نہیں سکتا، اور وہ بندہ پوری زندگی متقی نہیں بنے گا، قطن لفظ لے کبھی بھی نہیں متقی بنے گا جنہیں دل سے یہ گل ہوئے گی کہ میری شہرت ہو جائے، لوگ کہن کے بڑا اچھا ہے، اے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، لوگ کہن جو عمل کرو اللہ رب العزت پہ خوف تو کرو، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ رب العزت کو اجر لین واسطے کرو۔ اور دو واقعات رکھ کے تمہارے سامنے میں اپنی گل کو ختم کراں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ خانہ کعبہ دے امام اور مختلف بستی ہے تو درس دین جاتے ہیں، اسی بھی سارے میرے ساتھی بھی میں نے قدرہ دیا طالب علم ہاں، سارے ساتھی ہے پوری تحصیل دے اندر بلکہ ان ضلع تک اللہ نے فضل و کرم نال دوجے ضلع ہے سارے اسی ہے معمولی دے دین دے خادم ہی، اللہ تعالیٰ ساری محنت قبول فرمائے۔ درس دین جاتے تھا، ایک نوجوان لڑکا تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوجوانہ کی زندگی کے اندر اللہ برکتہ پائے، اللہ جتنے آئے گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مخلص مسلمان بنا دے۔
ایک نوجوان لڑکا بڑی توجہ دے نال انہاں دا درس سندا سی، بڑی توجہ دے نال۔ ایک بڑی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہ لڑکا نظر نہ آیا، انہاں پوچھا بھائی ایک لڑکا سی کتنے چلے گئے وہ امام؟ خدا چاہے مسجد کے اندر لڑائیاں پئیاں، بے عمل فائز بے عمل علماء کرام آ گئے، وہ لوگ چلے گئے جڑے دن نو درس دیندے سن، رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روندے سن، یا اللہ جو میں گل کیتی ہے میری گل لوگوں کے دل اندر اتار دے، اللہ میری گل دے اندر اثر پیدا کر دے، اللہ میری گل جو میں بیان کیتی ہے نال کسی دی اصلاح کر دے۔ دن نو میدان قتال دے اندر لڑتے سن اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے ہیں۔ کتنے چلے گئے وہ مولوی؟ اور مولوی نو بعد جگہ تے جائیے بندے بازاں دے کے کھڑکاندے نے، بوا مولوی جی ٹائم ہو گیا نماز دا، آ کے نماز پڑھاؤ۔ جس قوم دے وائزاں دی یہ حالت ہو جانی ہے کہ انہوں جا کے کسی بابے نے اٹھا کے لے آگے مسلے تے کھلارنا ہے، اس قوم دے نوجواناں اور اس قوم دی کی حالت ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے پوچھا نوجوان کتوں دا؟ کہ انہیں کسی دا 4000 دینا، آج للہیت اور اللہ دا خوف ہونے لگا جو سامنے۔ انہوں نے کہا اچھا انہیں کی کیتا؟ انہیں اللہ نے مقدمہ کیتا اس نوجوان سے جو اندر چلا گیا۔ انہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے اپنی جیب جو 4000 دیا کر دیا اور اس نے ایک بندے دے کے آنے لیا اور پیسے دے کے اور انہوں آزاد کرائی اور انہوں آزاد کرا دے، لیکن جنہ چر میری زندگی ہے نا 10 پیسے میں دیتے۔ آج تقویٰ اے للہیت کہ میری نمود و نمائش نہ کری، میرا محالہ نہ کری، میری نیکی کا اجر میرے رب دے رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں جو اجر کرو اللہ رب العزت کی رضا واسطے کرو، اپنے رب کی قدر اپنے ذہن کے اندر بٹھاؤ۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انسان ہے کی اے بندہ چلتا پھرتا آپ ہی ڈگ پوے نا، تیری ریڑھ دی ہڈی دے موڑے آ جان، باقی زندگی چار پائی تے لیٹ کے پیشاب کرے گا، چلن جو گا نہیں۔ یہ تے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا فضل و کرم ہے جس مالک نے ساڈے تے مہربانیاں کیتیاں نے، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا دن رات اللہ رب العزت دے نام و کرام بندے دا اپنا جسم اللہ رب العزت دا بہت بڑا فضل و کرم۔ میں اپنے موضوع تو ہٹنا نہیں چاہتا۔ ہوں انہوں پیسے ادا کر دیتے، نوجوان واپس آ گیا۔ جیسے واپس آیا نا تے عبداللہ بن مبارک نے پوچھا ہاں بھائی نوجوان کتنے چلا گیا؟ انہوں نے آخیا دے دیتے تھا، کسی نیک آدمی نے میرے پیسے دیتے ہیں۔ یہ نہیں آخیا تینوں پتہ ہی نہیں، وہ تیرے پیسے نے میں دیتے ہیں، تو میرا شکریہ ہی نہیں ادا کیتا۔ ساری قوم کسی دے سر دے اتنے 10 روپیے بھی رکھ دے نا، پورا سال پھر انہیں مگر اسی چڑے رہتے ہیں۔ کسی اگر دانے والا پیپا گھل دے نا وہ مگر چلے وہ بھول گئے اور تینوں اینے دانے دیتے ہوں اینا کام پہ ساڈا وہ کنے کرنا ہے؟ ابھی سارا سال انہوں جتاتے رہیں گے، نیکی کا دی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ مسکرائے اور کیا جس بندے نے تیرے پیسے دیتے نے نا انہیں واسطے دعا کرتا رہا۔ میں کہا جی میں تو صبح شام اٹھ دیا بہی دیا انہیں واسطے دعا کرتا۔ زندگی دے شب و روز بیت گئے، پانی پلا تھلے گزر گیا، بالآخر وقت آیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اللہ نو پیارے ہو گئے، جنازہ پہ ہے، لوگ رو رہے، جتوں تک نظر جاتی ہے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور شخص آیا اور وہ جنہا نوجوان جنہوں نے آزاد کرایا